صدیوں پرانی بات ہے، شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں ناصر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ پیشے سے کسان تھا اور ہر روز صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا، شام ڈھلتے ہی واپس لوٹتا۔ ناصر کی زندگی سادہ، محنت بھری اور دیانت سے مزین تھی۔ جو کماتا خود بھی کھاتا اور دوسروں کے کام آتا۔ گاؤں میں اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا، مگر ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں تھی، اس کی بیوی۔ بظاہر وہ ایک وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق عورت لگتی، مگر اندر سے وہ کچھ اور ہی تھی۔ ناصر ایک نرم دل اور بھولا بالا انسان تھا، بیوی کی چلاکیوں سے بے خبر، کیونکہ وہ کبھی شک کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ہر روز وقت پر ناشتہ دیتی، لذیذ کھانے بناتی اور جاتے وقت مسکرا کر الوداع کہتی، مگر اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ دل میں ناصر کے لیے نہ محبت تھی نہ عزت۔ وہ سوچتی، کاش کسی امیر اور مشہور شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیتوں میں کام کرتا، بیوی دماغ میں شیطانی منصوبے بناتی اور ایسی مکاری کہ ہر ادا میں ناصر کو یقین دلاتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت۔ ناصر بھی اس پر اندھا اعتماد کرتا، اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سنتا۔ وہ عورت جس سے محبت، وفاداری اور گھر سنوارنا والا ہونا چاہیے، اسی نے اپنے شایانے کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دن جب ناصر حسب معمول کھیتوں میں تھا، بیوی نے محلے کے چند آوارہ نوجوانوں کو بلایا اور کہا، جب میرا شوہر کھیتوں میں ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ نوجوانوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت بیوی کھانے کے ساتھ کھیت پہنچی، جیسا کہ روز کا معمول تھا۔ ناصر نے حیرت میں کہا، میری جان، تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے، گدھے اڑا تو نہیں سکتا۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت اور دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، سبحان اللہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آؤ ہم دونوں اسے نیچے اتارتے ہیں۔ کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا گیا۔ رخصت ہوتے وقت بیوی نے پیسے مانگے۔ ناصر نے جیب خالی کر دی، جو کچھ تھا دے دیا، لیکن وہ عورت کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو صرف 5 دینار ہے، مجھے 100 دینار چاہیے۔ ناصر نے وعدہ کیا کہ گندم بیچنے کے بعد دے دے گا۔ وعدے کے مطابق جب رقم ملی تو وہ سارے 100 دینار دے دیے۔ چند دن بعد بیوی نے ایک اور منصوبہ بنایا، اس بار 200 دینار مانگے۔ وجہ بتائی، میری بہن بہت بیمار ہے، دعا کے لیے چاہیے۔ ناصر نے بغیر کسی شک کے وعدہ کیا کہ انتظام کر لے گا۔ دوپہر کے وقت کھانا لاتے ہوئے بیوی نے رستے میں 3 بڑیاں مچھلیاں چھپا دی تھیں۔ جب کھیت پہنچی تو شوہر کو کھانا دیا اور چپکے سے وہ مچھلیاں زمین میں چھپا دی گئیں۔ کچھ دیر بعد ناصر نے زمین کھودی تو حیران رہ گیا، مچھلیاں نکل آئیں۔ صبح جلدی آؤ، کھیت سے مچھلیاں نکل رہی ہیں۔ بیوی نے ظاہری حیرت سے کہا، سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت ہے۔ پھر موقع پر کہا، صبح آپ کو وہ 200 دینار یاد ہے؟ ناصر نے گدھا بیچ کر اور جمع پونجی دے کر وہ بھی دے دیے۔ چند دن بعد اچانک بیوی کا رویہ بدل گیا، نہ ناشتہ، نہ پیار، نہ خیال۔ ناصر نے پوچھا، کیا ہوا صبا؟ بیوی بولی، اگر میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ ناصر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھا شاید غصے میں ہے، لیکن بیوی ہر روز یہی بات دہراتی رہی۔ بات جھگڑوں تک پہنچ گئی۔ کبھی کہتی، مجھے سونے کا ہار لا دو، کبھی کہتی میری خوبصورتی کسی امیر آدمی کے ساتھ جچتی ہے۔ ناصر برداشت کرتا رہا، لیکن ایک دن جب ہاتھ اٹھایا تو بیوی نے شور مچا دیا، میرا شوہر مجھے مارتا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے، سب نے ناصر کو برا بھلا کہا۔ بات قاضی کے دربار تک پہنچ گئی۔ قاضی نے دونوں کو بلایا۔ ناصر نے اپنا سچ بتایا۔ بیوی نے جھوٹ بول کر کہا، ناصر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناصر نے کہا، میں طلاق دینے کو تیار ہوں، بس میرے 300 دینار واپس کر دے۔ بیوی ہنس کر بولی، قاضی صاحب، اگر اس نے مجھے 300 دینار دیے ہوتے
تو میں طلاق کیوں مانگتی؟ ناصر نے سادگی سے کہا یاد ہے جب گدھا درخت پر چڑھا تھا اور جب کھیت میں مچھلیاں نکلی تھیں تب میں نے دیے تھے۔ بیوی نے قاضی کی طرف دیکھ کر کہا کبھی گدھا درخت پر چڑھتا ہے کبھی کھیت سے مچھلیاں نکلتی ہیں، یہ شخص پاگل ہے۔ قاضی نے 2 دن کی مہلت دی، 2 دن بعد فیصلہ سنایا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناصر نے طلاق دے دی اور خوشی سے واپس لوٹ گیا۔ چند دن بعد وہ عورت اسی آوارہ لڑکے سے شادی کر بیٹھی جس سے پہلے تعلقات تھے، لیکن چند دنوں میں وہ لڑکا مار پیٹ کرنے لگا، پیسے مانگنے لگا۔ جب کچھ نہ بچا تو اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر ناصر نے صبر کا پھل پایا، ایک نیک وفادار عورت سے نکاح کیا۔ اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو حسین اور اعلیٰ نسب سمجھتی تھی اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ لوگ سب کچھ جان چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا۔